وہ گاڑی میں کون سے آیا ہے، آپ اس کی صحت کے اوپر توجہ دو گے تو پرائم منسٹر عمران خان نے مفت علاج کا بھی آغاز کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ کرونا کی عالمی وبا میں پرائم منسٹر عمران خان نے 1,60,00,000 لوگوں کو 12,000 فی خاندان امداد بھی دی۔ پھر اس کے بعد جو لنگر خانے بنے کہ جو عام لوگ ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کو پتہ ہے، اس بات کا احساس ہے کہ وہ اپنی مزدوری جب کرتے تو بچوں کو بچانے کے لیے اگر ان کو خوراک مفت مل جائے تو اس سے ان کے لیے بہتر کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو انڈسٹریز بحال ہو رہی ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے کنسٹرکشن اور اس سے باقی جو صنعت ہے اس کی بحالی کا بیڑا جب اٹھایا تو اس سے لوگوں کو روزگار ملنا بھی شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ جو کراچی کے اندر پروجیکٹ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ راوی پروجیکٹ کا ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے، اس سے بھی لوگوں کو روزگار کی سہولتیں میسر آئے گی۔ جو فیصل آباد اور سیالکوٹ میں آپ نے انڈسٹریز والوں کے کمنٹس سنے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب سکل لیبر نہیں مل رہا، ہمیں مزدور کی کمی پیش آ رہی ہے، وہاں پہ روزگار آئے انشاءاللہ۔ اسی طرح باقی پاکستان کے اندر، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے روزگار کا سلسلہ شروع ہو، اور یہی وہ چیزیں ہیں اس کے اوپر کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر روزانہ سرکس لگتا ہے، اپنے لیے یہ NRO مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، عام بندے کا ان کا احساس نہیں ہے، خود کوئی اشتہاری بیٹھا ہوا ہے، کرپشن کے گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں، سب نے کرپشن سے پیسہ بنایا، اس قوم کو لوٹا ہے، اس قوم کا احساس ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے۔ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں جو اصل چیز ہے مدینہ کی ریاست کے لیے، وہ ان لوگوں کا احساس ہے، کمزور طبقے کو اٹھانا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان ہر کابینہ کی اجلاس میں ہر وزیر سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی وزارت کا کام تو کرنا ہی ہے، آپ وہ چیز بتائیں کہ جس سے عام بندی کی زندگی آپ تبدیل کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایسی اقدامات کریں۔ یہ ہمیشہ میں کہا جاتا ہے، پرائم منسٹر عمران خان خود کہتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا کہ میں وزیر اعظم ہوں ان لوگوں کا، اللہ نے پوچھنا ہے مجھ سے، اور میں جب اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو کم از کم میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے کوشش کی، اپنے کمزور طبقے کی زندگی بدلی، غربت میں کمی آ گئی، یہی انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اور یہ فلاحی ریاست کی جانب جو اقدامات کیے گئے ہیں، اسی سے انشاءاللہ پاکستان بھی بدلے گا۔ میڈیا کے لیے خبر نہ ہو، لیکن ان عام لوگوں کو جو پناہ گاہوں میں ہیں، جن کو جو بھوکے تھے، اور ابھی ایک نیا پروگرام کا عمران خان نے اعلان کیا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ آپ اندازہ لگائے وہ ملک جو قرضوں کی دلدل میں انہوں نے چھوڑا تھا، آپ اندازہ لگائے کہ قرضوں کی سود دیتے دیتے آپ کو قرضے لینے پڑتے تھے، آپ اندازہ لگائے کہ یہاں پہ بے دردی سے جس ملک کو لوٹا گیا تھا، اس ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس پروگرام کا اعلان ہوتا ہے، اور انشاءاللہ انہی کی دعاؤں کی وجہ سے پاکستان پہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی، برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ پاکستان آگے بھی بڑھے گا۔ اب چند اکانومی کے حوالے سے جو سمت پاکستان کی جا رہی ہے، وہ ذرا کمنٹ سنیے عقیل کریم ڈیڈی نے کیا کہا تھا، اور جب یہ ہوگا انشاءاللہ معیشت بھی مضبوط ہوگی، تو پھر اس کے بعد پاکستان ایک طرف عمران خان کا احساس، فلاحی ریاست کی سوچ، اقدامات، اور دوسری طرف معیشت مضبوط ہوگی، پاکستان دنیا میں سر اٹھا کے انشاءاللہ عمران خان کی خیرت میں بات تو کر رہا ہے، لیکن اکانومی جب بہتر ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ انہی جو لوگوں کے لیے کیے گئے اقدامات ہیں، بے شک آپ لوگ وراثت میں آپ کو تو پارٹی بھی مل جاتی ہے، وراثت میں آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ مجھے پورا پاکستان دے دے، آپ یہاں پہ روزانہ جمہوریت کا راگ بھی رابطے ہیں، آپ استعفی بھی دیتے ہیں، مکر بھی جاتے ہیں، آپ یہ NRO مانگنے کے لیے کہ ہماری کرپشن جو ہم نے لوٹا ہے اس کو معاف کر دو۔ ان ساری چیزوں میں جو عوام کو آپ نے یہاں پہ دھکیلا تھا، اس کا تو آپ کو فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ تو میں آج یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ اصل ایشوز یہ ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے جو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں،